ایک یہ کہ ہم زبردستی بھیج رہے ہیں اور ان کو ہم اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں اور پھر صرف سرحد پہ جا کر ہم ان کو ایک گلاس شربت پلا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا. یہ مذاق ہے ان کا. اس طریقے سے مہمانداریاں نہیں ہوا کرتی جس طرح تم کر رہے ہو. نہ ہو یہاں آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، جانوروں کی طرح اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. یہ آپ افغان مہاجرین کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، یہ انسانی حق کو آپ کو چل رہے ہیں. کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کون حکومت کر رہا ہے؟ کون ملک کو چلا رہا ہے؟ کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی تدبیر کار، کچھ بھی تو یہاں نہیں. ایک نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں، معاف فرمائیے مجھے تنگ نہ کرو زیادہ. میں نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی والے بھی ناراض نہ ہو، وہ میرے دوست ہیں آج کل. دیکھیے، پی ٹی آئی نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا. آج وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ پی ٹی آئی نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب بتائیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ پی ٹی آئی نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب بتاؤ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ آگے میں نہیں جاتا، قیاس کنز گلستان میں باہر کرا. آپ عوام کو کس کے حوالے کر کے چھوڑ رہے ہیں؟ عوام نہ تو مسلح گروہوں سے کے ہاتھوں محفوظ ہیں اور نہیں اپنی فوج کے ہاتھوں محفوظ ہیں. ان کی زندگی مضطرب ہے، پریشان ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے. کہ ایک جذباتی قسم کا فیصلہ، افغانستان سے ہم ناراض ہوئے کسی اور وجہ سے، ہم زور نکال رہے ہیں اس کا مہاجرین سے، تکلیف دے رہے ہیں ہم مہاجرین کو. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ 2017 میں اٹھا تھا، جس زمانے میں یہاں پشاور سے افغان مہاجرین کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا اور افغانستان کے علاقوں میں صحراؤں میں چھوڑا جا رہا تھا، جس سے ان کے جانی نقصانات ہوئے. وہاں بدامنی تھی، جنگ تھی، اور جنگ کی حالت میں ہم نے ان لوگوں کو وہاں پھینکا. یہاں پر حکومت میں شامل پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے کچھ تجاویز دی تھی. ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کیٹیگریز طے کر لیں. سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ان افغانوں کی کہ جو یہاں پڑھ چکے ہیں، یہاں کی گریجویشن حاصل کر چکے ہیں، یہاں ڈاکٹر بن چکے ہیں، یہاں انجینئر بن چکے ہیں، مختلف شعبے میں ان کی مہارت ہے. اب وہ ہمارا سکل ہے، اس کو ہم پاکستان کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جن کو ہم نے تربیت دی ہے، جس کو ہم نے تعلیم دی ہے، جن کو ہم نے بنایا ہے، ان کو پاکستان کے مفاد میں استعمال ہونا چاہیے. پاکستان میں ان کو کہیں پر کھپانا چاہیے، نہیں ہے کہ آپ دھکے دے کر آپ ملک سے باہر نکالیں اور ان کی مہارت اور صلاحیت سے پاکستان کو محروم کر دیا جائے. تو ایک تو اس کیٹیگری کو سامنے رکھا جائے. دوسرا، وہ افغانی جو گزشتہ 30-35 سالوں سے یہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بینکوں میں ان کے پیسے موجود ہیں، اگر وہ یہاں سے کاروبار باہر نکال لیں تو کیا اقتصادی اثرات پاکستان پر پڑیں گے منفی. اور اگر وہ بینکوں سے پیسے نکال لیں تو آپ ذرا جانچ لیں کہ کچھ بینک تو ان کے پیسے نکالنے سے ہی دیوالیہ ہو جائیں گے. تو پاکستان کا معاشی نقصان کیوں کیا جا رہا ہے اندھے پن میں؟ اس کو مد نظر رکھا جائے، ان کی انویسٹمنٹ کو تحفظ دیا جائے اور اس کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کیا جائے. تیسری کیٹیگری ہم نے یہ بتائی تھی ان کو کہ جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس وقت ایک آدمی میٹرک میں ہے، کوئی ایف اے سی کر رہا ہے یا کوئی ایم ایس سی کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ اتنا زیادہ پڑھ چکا ہے کہ اگر اب یہ اپنا ملک تبدیل کرے گا تو اس کا نصاب تبدیل ہو جائے گا، تو وہ پھر الف بے سے شروع کرے گا. تو یہ انسانی حق ہے تعلیم، اور ان کے انسانی حق کو آپ بری طرح متاثر کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو بھی تحفظ دینے کا راستہ نکالا جائے. اس کے بعد عام مہاجرین رہ جاتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مہاجرین یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. یہ افغانستان پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ ہے، اور ہم نے خوشی سے ان کو قبول کیا تھا. اور پھر پشتون معاشرے میں جہاں مہمان نوازی ان کا ایک طرح امتیاز ہے، ان کی روایات کا ایک روشن حصہ ہے. آپ 40 سال تک کسی کو مہمان رکھ کر جب گھر سے نکالیں اور لات مار کر نکالیں گے، آپ نے 40-45 سال کی مہمانداری کا نفی کر دی، ختم ہو گئی وہ بات. لہٰذا
دونوں ملک بیٹھ کر اب اگر وہاں امن و امان ہے تو مہاجرین کی واپسی کا میکینزم طے کریں، طریقہ کار طے کریں، اس کا شیڈول طے کریں، کس طریقے سے وہ وہاں آئیں گے، کس ترتیب کے ساتھ آئیں گے، تاکہ دھیرے دھیرے جا کر اس طریقے سے تو جہاز سے سواریوں کو بھی نہیں اتارا جاتا. وہاں بھی کہتے ہیں جی پہلے ان سیٹوں کے لوگ نیچے جائیں، پھر دوسری سیٹوں کے لوگ نیچے جائیں، اور اس ترتیب کے ساتھ تاکہ کوئی بھگدڑ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. یہاں آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، جانوروں کی طرح اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. یہ آپ افغان مہاجرین کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، یہ انسانی حق کو آپ کو چل رہے ہیں. بین الاقوامی برادری کو اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر نہ جائے؟ خوشی خوشی سے اپنے گھر جائے. لیکن اگر 30 لاکھ لوگ ہمارے پاکستان میں ہے تو یہ طے ہوا تھا کہ اگر 15 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو رجسٹریشن کرانے میں ان کی مدد کی جائے گی، اس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور پھر آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جتنی بھی ہماری تجاویز تھی اور کیٹیگریز تھی یہ اس وقت کابینہ میں پیش ہوئی، اس کو کابینہ نے منظور کیا ہے. کابینہ کی منظوری کے بعد آج کون سی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے گئے ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کون حکومت کر رہا ہے؟ کون ملک کو چلا رہا ہے؟ کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی تدبیر کار، کچھ بھی تو یہاں نہیں ہے. لہذا یہ طریقہ کار، اگر ہم افغانستان سے ناراض ہیں بات کریں. ابھی میں نے آج خبر پڑھی ہے کچھ ان کے وفود آ رہے ہیں، کچھ ہمارے وفود جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بات چیت سے معاملات طے ہوتے ہیں. ہم نے بھی ان سے مذاکرات کیے ہیں. میں تو الیکشن سے پہلے گیا، 1 ہفتہ گزارا، کامیاب ہو کر واپس آیا. اب حکومت کیوں اتنی نااہل ہے کہ جو کچھ ہم نے طے کیا تھا اس کو صحیح طور پر فالو نہیں کر سکی، اس کو دوام نہیں بخش سکی، اور معاملہ خراب ہو گئے ان سے. تو کچھ اپنی نااہلیتوں پر بھی ہمیں گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ساری غلطیاں جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ آپ تھوپتے رہیں. تو یہ ساری چیزیں نیگوسیشن سے طے ہو سکتی ہیں، اور ہمیں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس حوالے سے یک طرفہ طور پر اس طرح کے بین الاقوامی معاہدات اور سارے ہمارے جو روایات ہیں ان کو آپ روم سے چلے جائیں اور کہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان اچھے کردار سے نیک نام ہوگا. اس طرح کے کردار سے پاکستان کو آپ بیرونی دنیا میں کوئی اچھا نام نہیں دے رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ جو اس وقت صوبے میں بد امنی ہے اور اس میں جو علماء کرام کو، سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اس وقت ریٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. ہمارے جو ایک تو دریائے سندھ کا مغربی کنارہ تقریباً اول تا آخر اس ساری صورتحال سے دو چار ہے. جنوبی اضلاع خاص طور پر اس وقت اس کی زد میں ہے، اور بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، وہاں پر بھی کوئی ریٹ حکومت کی موجود نہیں ہے. تو ان دو صوبوں کے اندر، اور پھر آج جب میں یہاں پر پشاور میں بیٹھا ہوں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا، خاص طور پہ کروں گا کہ آپ عوام کو کس کے حوالے کر کے چھوڑ رہے ہیں. عوام نہ تو مسلح گروہوں سے کے ہاتھوں محفوظ ہیں اور نہ ہی اپنی فوج کے ہاتھوں محفوظ ہیں. ان کی زندگی مضطرب ہے، پریشان ہے. وہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، وہ اپنی زمینوں پر کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، وہ مزدوری نہیں کر سکتے. اس اضطراب کے حالت میں غریب آدمی کیسے زندگی گزارے؟ اور پھر ماشاء اللہ ہمارا ہر حکمران پچھلوں کو بخشوا دیتا ہے. کرپشن کا جو بازار گرم ہے، اس وقت 17,000 ملازمین بیک جنبش قلم آپ کے اس وقت نوکری سے نکال دیے گئے. حکومت کے پاس لوگوں نے درخواستیں جمع کی، انٹرویوز دیے، انہوں نے میرٹ کے اوپر نوکریاں حاصل کی، اور آپ آئے، آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، آپ نکال دیے. کیوں؟ کون تحفظ دے گا ان غریب لوگوں کو؟ ان ملازمین کو کون تحفظ دے گا؟ 17,000 خاندان تباہ ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف کرپشن کا بازار گرم ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، ہماری معیشت بہتر نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں
इंतहाई परेशान कुन हैं। और इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास भी 19 और 20 अप्रैल को बुला लिया है और हम 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मीनार पाकिस्तान पर मिलियन मार्च कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पेशावर में 11 मई को बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह और पूरे सूबे के अवाम उसमें शरीक होंगे। तमाम तंजीमों को ज़ेरी तंजीमों को हिदायत दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर अवाम में आगाही मुहिम चलाएँ और लोगों को इस कॉन्फ्रेंस की तरफ तवज्जो करने और यहाँ पर उनको लाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह एक तारीख़ी इज्तिमा होगा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने के लिए होगा और हमारे हुक्मरान जो खरगोश की नींद सो रहे हैं और गफलत के खराटे मार रहे हैं, इनको भी जगाना होगा। हरचंद ये मुश्किल काम है। अगर 60,000 शुहदा, 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी, 3 लाख बेघर लोग अगर इन हुक्मरानों को नहीं जगा सकी तो आप बताएं कि किस तरह जगाया जाए। लेकिन फिर भी इस खामोशी के अंदर एक आवाज़ होगी, एक सदा होगी, अवामी क़ुव्वत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ और हम इस हवाले से भरपूर किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक हम इसराइल मुर्दाबाद की बात करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ की बात करेंगे, उनकी आज़ादी की बात करेंगे और उनकी दिफा की हिमायत करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ये इशूज़ हैं इस पर भी इंशाअल्लाह अवामी गुफ्तगू होगी, अवाम के साथ बातचीत होगी और अवाम के साथ एक यकजहती का इजहार किया जाएगा। ये बताएं कि एएनपी ने काफ़ी जराना इस पर हम पाकिस्तान से निकलने या इस तरह के आज़ादी के हम पाकिस्तान से कट कर एक मुल्क की बात करें, ये मुस्तरद है हमारी तरफ से, सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। हम पाकिस्तान की वहदत की बात करेंगे, एक पाकिस्तान की बात करेंगे, अलबत्ता हक़ की बात करेंगे। अगर हमारा हक़ आइन ने दिया है तो हम उस हक़ की जंग लड़ेंगे और एक पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम वो हक़ हासिल करेंगे। उसके लिए पाकिस्तान से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम तमाम सियासी जमातें मिलकर भी हम जद्दोजहद कर सकते हैं। हम एक सफ़ बनकर अपने हुकूक़ की जंग लड़ सकते हैं। हमारे अंदर हक़ के मसले पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मौलाना साहब, एक और तनकीद आप पर ये की जा रही है कि सूबा बलूचिस्तान में ये कानून जो है SIFC ने तमाम सूबों को भेजा था, बलूचिस्तान में आपने इसके हक़ में वोट दिया है और खैबर पख्तूनख्वा में इसके आप मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है और ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको सख्त एतराज़ है? ज़रा थोड़ा सा अल्फाज का इंतखाब होना चाहिए। आप तो सहाफ़त की दुनिया में एक ही लफ्ज़ जानते हैं, जहाँ जमीयत का कोई आदमी गरीब कुछ भी गलती कर लेना तो आप उस फ़र्द का नाम नहीं लेंगे, JY ने ऐसा कर दिया। JY नहीं किया। बात यह है कि न तो हमारी पार्टी वहाँ पर इसके हक़ में है और मैं आपको अपनी तारीख़ बताऊँ, ये जो इलेक्शन से पहले PDM की हुकूमत थी, हम हुकूमत में शामिल थे, उसमें हमारी मिनिस्ट्रियाँ थीं और जब रेकोडेक के हवाले से वहाँ कानून साजी की बात आई तो JUI ने रास्ता रोका है, कैबिनेट से वॉकआउट किया, असम्बली में वोट देने से इनकार किया और बिल आखिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। हम वो लोग कि सूबों के हुकूक़ के लिए इस हद तक जाते हैं। अब बात यह है कि आप लोग असम्बली में जो चीज़ लाते हैं और फिर जब वो कमेटीज़ में जाती हैं उसमें आप हाईलाइट कुछ और करते हैं, मेंबरान के सामने ज़ेर बहस आप कुछ और नुकात को लाते हैं जो बड़ी मुस्बत किस्म की और बेज़रर किस्म की होती हैं, पीछे उनके कोई नाक छुपा हुआ होता है। तो बाज़ दफ़ा किसी एक मेंबर के नोटिस में वो नहीं आती वो बात, तो ये एक मेंबर की गलती हो सकती है। लेकिन हमने सूबाई जमात को कहा है कि इसकी पूरी तहकीक करें, एक मेंबर ने भी ये गलती क्यों की है और उसने ऐसा काम क्यों किया है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ पर सूबे में हो या सूबे की पार्लिमानी पार्टी हो या सूबाई जमात हो या मरकज़ी जमात हो, सब एक पेज पर हैं और अगर किसी फ़र्द की गलती साबित हुई कि उसने आमदन की है या गैर इरादी तौर पर की है तो जमात उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। ये ऐलान हो चुका है, ये फ़ैसला हो चुका है हमारा। लिहाजा इस पर काम हमारा हो रहा है। कभी भी इसको जमीयत उलमा इस्लाम का एक्ट न कहिए, कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम का अमल से ताबीर न किया जाए, बल्कि एक फ़र्द की। ऐसा नहीं है खुदा न ख्वास्ता
کہ ایک صوبائی حکومت پوری جو ہے وہ تو بل پیش کر رہی ہے اور پارٹی کہتے ہیں مخالف ہیں اس کے. تضاد اس کو کہتے ہیں کہ پوری صوبائی حکومت جو ہے بل پیش کر رہی ہے اور پوری پارٹی کہتی ہے یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے. ہماری ایک پوری تاریخ ہے, ہم نے پی ڈی ایم میں رہ کر لڑائی لڑی ہے اور حکومت کو پیچھے دھکیلنے پہ ہم نے مجبور کیا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہاں جو صورتحال ہے خود پی ٹی آئی کے بھی کچھ ممبران بھی, کیونکہ اکثریت ان کی تو عوامی سطح پر جمعیت علماء اسلام یا دوسری سیاسی جماعت نے کون سی رائے عمل بنانے کے لیے ہم دوسری پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے اور صوبے کے تمام جماعتوں کو ایک پیج پہ لائیں گے اور خود بھی عوام میں اتریں گے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. طریقہ کار جائز ہونا چاہیے. جائز طریقوں سے ہم تجارت کا انکار نہیں کرتے, جائز طریقوں سے ہم کاروبار جس میں ہمارا حق محفوظ رہے, ہمارا اختیار محفوظ رہے. تو اگر ہمارا اختیار بھی محفوظ رہتا ہے اور ہمارا حق بھی محفوظ رہتا ہے تو وہ مثبت راستے تلاش کی جائیں, نہیں یہ کہ پیٹھ پیچھے آپ چرا گھونپیں اور آپ ڈاکہ ڈالیں اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال کر آپ اس کو چھین لیں اور ہمیں اس سے محروم کر دیں. یہ اس پر کمپرومائز نہیں ہو. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جے یو آئی نے مختلف ایشوز پر دھرنے دیے, مارچ کیے, تو اس بل اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے اس پر دھرنا کب دینے جا رہی ہے؟ سوال آپ کا ٹھیک ہے لیکن جواب ابھی مشکل ہے کیونکہ ہماری پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور پالیسی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور وہ ہوں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جہاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بوتلیں توڑ ہوگی اور کس پر فرض ہے, تھوڑی سی وضاحت. امت مسلمہ پر فرض ہے اور امت مسلمہ پر فرض ہونے کے طریقہ کار ہے کہ جو وہاں ملک کے شہری ہیں ان سب پہ واجب ہو گیا, جو قریب قریب ہیں اور سرحدات ساتھ متصل ہیں وہاں کے لوگ پہنچ سکتے ہیں پھر اس کے اوپر فرض ہے, اور اگر کوئی دور ہے اور وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ مال کے ذریعے سے بھی پیسے کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کی, اور ان کی سیاسی مدد بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم ملک کے مظاہرے بھی کر رہے ہیں ان کے حق میں. یہ آواز اٹھنی چاہیے کسی سطح پر, ان کے اس جہاد میں شریک ہونا چاہیے, چاہے وہ براہ راست مورچے میں بیٹھ کر ہو, چاہے مالی تعاون کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیاسی تعاون کی ضرورت میں ہو, لیکن وہ تعاون ہر صورت پر ہر شکل میں ہونا چاہیے. جہاد ایک امر شرعی ہے, وہ مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جو نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے. مولانا صاحب پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہی ہے تاکہ بڑی پی ٹی آئی کی مشکلات میں کچھ کمی ہو. اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو کوئی مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو اڈیالہ جیل میں؟ میں ذرا ایک نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں, معاف فرمائیے مجھے تنگ نہ کرو زیادہ, میں نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی والے بھی ناراض نہ ہوں, وہ میرے دوست ہیں آج کل. دیکھیے پی ٹی آئی نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا. آج وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ پی ٹی آئی نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب بتائیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ پی ٹی آئی نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب بتاؤ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ آگے میں نہیں جاتا, قیاس کنز گلستان میں باہر جی مولانا صاحب سی ایم جی مولانا صاحب سی ایم کی آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اتنا عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد تو بہت سے لوگوں کو نیشنلٹی مل بھی چکی ہے. جن کو نیشنلٹی مل چکی ہے ان کو بھی نکال رہے ہیں نا. تو یہاں تو افغانوں کو باعزت طور پر رہنا اور اگر اپنے ملک پہ لے جانے والی بات ہے. تو میں نے جتنی بات کہہ دی ہے یہ میری پارٹی کی سوچ ہے اور میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی. مولانا صاحب یہ جو منرل بل ہے اس کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں صوبے میں وہ کیا اکٹھے بیٹھ کے اس پہ جو ہے اگلے کا عمل بنانے کا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ اس پہ ہم نے مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. تو اس طرح کا کوئی پلان نظر آپ کو آ رہا ہے کہ بیٹھ کے عملی طور پر تو فی الحال ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے
लेकिन ये आपकी मुस्बत तजवीज़ है और हमें सब को मिल बैठ कर इस पर मुश्तरका लाया अमल बनाना चाहिए। मौलाना साहब मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक ये कि अब कारोबार जो भी है दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं और जाएं और अपने मुल्क को आबाद करें, वहाँ पे कारोबार करें। आप लोग बेसर सामानी की हालत में यहाँ पर आए थे, आज आप करोड़ों के मालिक हैं, आप जाएं और वहाँ पर सरमायाकारी करें, कारोबार करें, तो उनके खुद मौक़िफ़ और आपके मौक़िफ़ अगर बहुत कोई ज़्यादा खुशी फर्क है। दूसरी बात ये है कि ये माइंस एंड मिनरल एक्ट जो लेके आ रहे हैं और जो इतने खदशात हैं, ये बताइए कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को या बलूचिस्तान को इस माइंस और मिनरल से क्या फ़ायदा हुआ है? वो तो इंडिविजुअल्स ने पैदे दिए हैं, जिन लोगों को ठेके दिए हैं। बातें आपकी बड़ी अहम हैं। एक है अफ़गान हुकूमत की बात, या कोई अफ़गानी अज़ ख़ुद जाना चाहता है तो ज़ाहिर है अपने मुल्क पर जाने के लिए तो हम कोई एतराज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर। एक ये है कि हम ज़बरदस्ती भेज रहे हैं और उनको हम उठा के गाड़ियों में डाल रहे हैं और फिर सिर्फ सरहद पे जाकर हम उनको एक गिलास शरबत पिला रहे हैं और फिर कहते हैं बड़े एहतराम के साथ रुख़्सत किया गया। ये मजाक है उनका। इस तरीके से मेहमानदारियाँ नहीं हुआ करती जिस तरह तुम कर रहे हो, और ये धोखा मत दो लोगों को। हमारे लिए हमें क्या सोचना है, हमें क्या रवैया इख्तियार करना है, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, मैं उस पर बहस कर रहा हूँ। हमारा